کھانا کھاتے وقت اعتدال برتنے کا بیان۔ روایت ہے عن مقدام بن معدی کرب قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول۔ حضرت مقدام بن معدی کریبہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطن، کہ کسی آدمی نے کوئی برتن اپنے پیٹ سے زیادہ برا نہیں بھرا۔ ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطن، کہ کسی آدمی نے کوئی برتن اپنے پیٹ سے زیادہ برا نہیں بھرا۔ بحسب ابن آدم اکلات یقمن صلبہ، اور ابن آدم کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھیں۔ ابن آدم کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھے۔ فإن كان لا محالة، اگر زیادہ ہی کھانا ضروری ہو۔ فإن كان لا محالة، اگر زیادہ کھانا ہی ضروری ہو۔ فثلث لطعامه، تو پیٹ کا ایک تہائی حصہ اپنے کھانے کے لیے۔ فثلث لطعامه، تو پیٹ کا ایک تہائی حصہ اپنے کھانے کے لیے۔ وثلث لشرابه، اور ایک تہائی پینے کے لیے۔ وثلث لشرابه، اور ایک تہائی حصہ پینے کے لیے۔ وثلث لنفسه، اور ایک تہائی حصہ سانس لینے کے لیے باقی رکھیں۔ اگر ابن آدم کو کھانا ضروری ہو تو ایک تہائی اپنے پیٹ کا کھانے کے لیے، اور ایک تہائی پینے کا واسطے، اور ایک تہائی حصہ سانس لینے کے لیے باقی رکھیں۔ یہ حدیث میں کہا گیا کہ جب آپ کھانا کھائیں تو اعتدال کے ساتھ کھائیں، بالکل حلق تک نہ کھا لیں جس سانس لینے میں دقت ہو یا کوئی چیز پینے میں دقت ہو، بلکہ ایک تہائی آپ کو چھوڑ دینا ہے، پھر کسی چیز کے کھانے کے واسطے چھوڑ دینا ہے، پینے کے واسطے ایک تہائی حصہ چھوڑ دینا ہے، اور ایک تہائی حصہ پیٹ کا سانس لینے کے لیے، ہوا خوری کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ تو آپ درست رہیں گے، صحیح اور سالم رہیں گے، آپ کی صحت اچھی رہے گی۔ تو روایت عربی میں ہے عن مقدام ابن معدی کریبہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم اکلات یقمن صلبہ، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے اپنی سنن میں روایت کی ہے۔ تو مزید اس طرح کے ویڈیو دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر OA ندوی کو آپ سبسکرائب کر لیجئے۔ اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو آپ میرے پیج عزیر انظر کو ضرور فالو کر لیجئے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں میں شیئر کر دیجئے، لائکس کمنٹس کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و مددگار ہو۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک و حبیبک محمد العربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔